بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کے پسندیدہ پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک کی معروف علمی شخصیت محترم مولانا محمد اسحاق مدجلہ العالی۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار انہی اوقات میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800117777۔ جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، ہم ان سے اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو ایک بھائی کا پہلا سوال یہ ہے کہ میں کبھی ظہر یا عصر کی نماز کے اندر 2 رکعتوں کے بعد مسجد کے اندر پہنچتا ہوں اور امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، تو میری 2 رکعتیں جو پہلی ہوتی ہیں وہ میں بعد میں ادا کرتا ہوں، تو کیا ان رکعتوں میں بھی میں قرآن کریم کی کوئی سورہ مبارکہ کی تلاوت کروں گا؟ ظہر عصر کی نماز میں آ کر شامل ہوتے ہیں، 2 رکعتیں گزر جاتی ہیں، 2 انہیں لگتی ہیں، ہاں جی، اور 2 ان کے بعد اٹھ کر پڑھتے ہیں۔ جی بالکل، یہ جس طرح بھی پڑھ لیں نا پچھڑی رکھتے ہیں، ٹھیک ہی مطلب میں اگر سوچتے ہیں پڑھ لیں تب بھی ٹھیک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہی خیال ہے کہ پہلی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، بعد میں اٹھ کر بالکل اسی طرح پہلی رکعتیں پڑھنے کی ہیں جو چھوٹی ہیں۔ ہاں، پہلی میں اٹھ کر سبحانک اللہ الحمد شریف سورت، پھر سجدے کر کے اٹھ جائے، دوسری میں الحمد شریف اور سورت پڑھ کے بیٹھ۔ یعنی ترتیب جو جس طرح پہلے پڑھنی تھی نا جب شروع میں ہوتا ہو اصل ترتیب وہ قضا ہو گئی، بعد والی اس نے اب پہلے پڑھ لی ہیں، پہلی اس کی رہ گئی وہ بعد میں پڑھی۔ دوسرے لوگ کہتے نہیں یہ بات کوئی نہیں، یہ اسی بات نہیں ہو سکتی، جہاں سے اس نے آ کر اللہ اکبر پڑھا، اگر وہ تکبیر تحریمہ نہیں تو اس کی نماز ہی نہیں شروع ہوئی، اور اگر تکبیر تحریمہ تو وہ آدمی ہو، اس لیے اس کی پہلی رکھتے ہیں وہی ہے جو تمہارے ساتھ نے پڑھی، اس میں کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا یہ لاجیکلی بات، 1-2 نمبر اس کو اب تیسری چوتھی جو ہے نا وہ صرف الحمد للہ پڑھے اور کچھ۔ تیسرا گروہ درمیان میں آ گیا کہ بعد میں اٹھ کر جو پڑھے وہ پڑھنے کے لحاظ سے پہلی سمجھے، یعنی سبحان اللہ الحمد للہ جو ہمیں پڑھے نا وہ یہی سمجھ کے پڑھے میری ایک پہلی ہے، مگر اتحیات کے لحاظ سے آخری مگر اس مسئلے پہ میں رسنے کا کہ کوئی بات نہ لیا نہیں ہے وہ مانو درمیان والی بات ٹھیک تھی جو آپ نے فرمائی ہے کہ جہاں سے اللہ اکبر کا وہ اس کی نمبر ہے، آگے 2 3 4 سیدھا چلتا جائے، پریشان ہونے کی۔ جزاکم اللہ واسن الجزا۔ بات واضح ہوگی کہ اگر کسی بھائی کی ظہر یا عصر کی 2 رکعتیں رہ گئی ہوں اور تیسری اور چوتھی کے اندر آ کے شامل ہوا ہو تو یہی سمجھے کہ جس میں شامل ہوا ہے وہ اس کی پہلی ہے، امام کی بے شک تیسری یا چوتھی یا دوسری ہو، آپ کی پہلی ہو، یہی بات آپ نے فرمائی نا۔ جزاکم اللہ واسن الجزا۔ کینیڈا سے مسز جمال عظیم نے ہم سے پوچھا ہے جی کہ ایام حیض کے اندر کیا عورت قرآن کریم کھول کر اس کی تلاوت کر سکتی ہے ہاتھ میں پکڑ کے؟ نہیں، ہاتھ میں پکڑ کر نہیں تلاوت کر، زبانی کو یاد ہو نا وہ پڑھ، یعنی قرآن کریم ہاتھ کے اندر نہیں پکڑا جاتا۔ چلیں، اگر ہاتھ میں مولانا کوئی دستانے وغیرہ چڑھائے ہوئے ہوں یا کچھ ایسا کوئی بچہ ساتھ بیٹھا ہو تو اس کو بندہ کہتا ہے کہ بیٹا صفحہ پلٹ دینا تو میں پڑھتے نہیں، اگر پکڑا ہوا صفحے اٹھتا یہ دیکھ لے کر پڑھتی تھی۔ اچھا چلیں، وہ جو مطلب کسی چیز حائل درمیان کے اندر ہو، کپڑا ہو یا دستانے ہو یا کوئی اور چیز، اس سے ورق الٹنا حیض والی عورت کے لیے جائز ہے؟ وحیدہ مانا ہی ہے، اتنی مصیبت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور ذکر بہت ہیں وہ کرتی ہے، سبحان اللہ الحمد للہ استغفر اللہ درود وغیرہ وہ پڑھے۔ چلیں، ان ایام کے اندر عورتیں احادیث کی اور سیرہ مبارکہ کی اسلامی تعلیمات کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں؟ وہ سب پڑھ سکتی۔ ٹھیک، جزاکم اللہ واسن الجزا۔ اب بات واضح ہوگی کہ ان ایام کے اندر عورت قرآن کریم کی زبانی تلاوت کر سکتی ہے لیکن قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ٹھیک جائز نہیں۔ تو سوال ہے کہ ہمارے پاس ہمارا ایک دوست کاروبار کرتا ہے اور اس کا نام عبداللہ، فاطمہ، حسن، حسین، علی، عمر، ابو بکر، عثمان، صدیق وغیرہ کے نام سے اس کا نام شروع ہوتا ہے۔ تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ وزٹنگ کارڈ بناتا ہے تو جب اس کا وقت یا ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو ہم ان چیزوں کو زمین پہ پھینک دیتے ہیں،
تو اس سے ان اسلامی ناموں کی بے حرمتی نہیں ہوتی؟ تو اگر آدمی اس کی بجائے ایم ایس لکھ لے محمد صدیق اور ابو بکر کی جگہ اے زیڈ بنا دے کہ ابو بکر ذوالفقار وغیرہ، تو کیا ہے زیادہ بہتر نہیں؟ کر لے ایسے جتنا ہو سکے نا، یعنی اے ڈی اللہ دیتا بنا لے بجائے اللہ دیتا بچنا چاہیے، نیک ہے ارادہ اس کا، لیکن اس سے مولانا مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کسی ادارے کے اندر جاتے ہیں تو آپ اپنا نام کہتے ہیں کہ میرا نام اے ڈی ہے، تو اس کے شناختی کارڈ کے اوپر اللہ دیتا لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی امانت ان کے پاس ہے تو آپ کو قطع نہیں دیں گے، خاص طور پر بینک والے، تو اگر آپ نے مخفف رکھا ہوا ہے، ہاں اپنا شناختی کارڈ یا آپ اپنا وزٹنگ کارڈ ان کو دیں گے تو آپ کی بات سنیں گے اور آپ کا کام بھی کریں گے، اور جو آپ کی امانت ہوگی آپ کے حوالے بھی کریں گے۔ بینک وغیرہ کے لیے دستاویز ہے تو ہمارے شناختی کارڈ ہے نا، وہ دکھائے گا، اگر اسے نام بھی پورا بتائیے، یہ دوسرا ہے نا کہ جو زمین پر پھینک دیے جاتے ہیں ان کی بات کے، یہ ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ ہمارے دوست یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے بہت ہی اچھا ایک سوال پوچھا ہے کہ میں گردے کا مریض ہوں اور گرمیوں میں روزے آئے تھے تو پانی بہت زیادہ پیا جاتا ہے اور میری استطاعت نہیں تھی کہ میں روزہ رکھ سکوں، تو آپ جیسے صاحب علم لوگوں نے بتایا کہ میں اپنے روزے قضا کر کے سردیوں کے دنوں کے اندر رکھ سکتا ہوں۔ کہتے بدقسمتی سے سردیاں شروع ہوئی تو آج کل کرتے کرتے میں صرف 15 روزے ہی رکھ سکا ہوں اور 15 میرے ذمے ابھی بقایا ہے، تو ان حالات کے اندر موسم بھی بدل گیا ہے، میں مزید روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اب میرے لیے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کیا حکم ہے، وضاحت فرمائیں۔ اگر تو میرے بھائی کی حالت ایسی نہیں کہ روزے نہیں رکھ سکتا اور رکھے تو تکلیف کا اندیشہ، تو اس کو روزے نہیں رکھنے چاہیے، کوئی نیکی نہیں پیٹ کو روزے نہ رکھے، ان کی جگہ دیا گیا ایک مسکین کا کھانا جو ہے نا روز کا، اس حساب سے بنا کرنا، درمیانے درجے کرنا، بہت آرام کیا۔ اس کا کوئی مزید کفارہ بھی ہوگا، کیونکہ وہ کچھ ان کی سستی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ موسم تو بہت اچھا تھا 4-5 مہینے، لیکن یہ سوچ کے کہ یار 10 دن ٹھہر جائیں اگلی شادی کے بعد یا فلاں رسم کے بعد، یا کوئی بات نہیں میں ابھی رکھ لوں گا، ایسے سستی کی وجہ سے لیٹ کرتے گئے۔ نہیں سستی کیا، دین میں جا دیجیے نا، اگلا رمضان آنے تک اس کو ٹھیک ہے، اگر اس کی حالت ایسی ہوگی نہیں رکھ سکتا تو نہ اس تکلیف میں پڑے۔ ٹھیک ہے، چلیے کینیڈا سے ہمارے بھائی ہیں جمال عظیم صاحب، انہوں نے ایک تو آپ کو بہت زیادہ سلام کہا ہے، دعا کی درخواست کی ہے، آپ کے پروگرام کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ یہ پوری دنیا کے اندر اپنی نوعیت کی واحد کاوش ہے کہ ایک جگہ پہ عالم دین بیٹھتے ہیں اور خاص وقت پر خاص کال کر کے ہم اپنا جواب لے سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو مبارکباد دی، آپ کو دعائیں بھی دیں اور آپ سے دعاؤں کے طلبگار بھی ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ٹرانسپورٹ کے شعبے سے منسلک ہوں، 14-15 گھنٹے کی میری کینیڈا کے اندر ڈیوٹی ہے اور کسی سڑک پہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ڈیوٹی پہ تہجد کے وقت جانا پڑتا ہے، تو میں تہجد کی نماز بھی الحمدللہ پڑھتا ہوں، لیکن اگر میں اس وقت فجر پڑھ لوں، کیونکہ اگر میں وقت پر پڑھنا چاہوں تو میں نہیں پڑھ سکتا، تو میرا مولانا سے یہ سوال ہے کہ کیا میں وقت سے پہلے نماز فجر کی ادائیگی کر سکتا ہوں؟ وقت سے پہلے تو نماز کی ادائیگی کا دین میں کوئی تصور نہیں، بعد میں ہے کہ اگر نہیں وقت پر پڑھ سکتے تو اور اصل کے ساتھ اگر آپ چلا کر کے پڑھ لیں، اور اگر ممکن ہو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ چلاتے ہیں، جدھر کو گاڑی جا رہی نہ اٹھے نہ سجدے کریں، بس اشارے سے ہی نہ اللہ اکبر پڑھیں، تھوڑا سا سر جھکا دیں، گاڑی کو چلنے دیں اور وقت کے اندر پڑھ لیں، تو یہ سب سے خدا کی ہے نا، وقت سے پہلے تو نماز نہیں نہ ہو سکتی، نہیں مولانا آپ یہ پڑھ لیں، بے شک قبلہ رخ نہ ہو، گاڑی چلتی رہے، آپ تھوڑا سا سر جھکا کرنا، یہ فرض نمازوں کے اندر بھی یہ گنجائش کر ہے؟ سکتے، اور لمبا چوڑا جو ہے نا کہ 3 تسبیحیں 4 اتنا نہ کرے، جو ہے نا کہ 3 تسبیحیں 4 اتنا نہ کرے، سبحان ربی العظیم ایک بار بس کافی، اس کا اس حالت میں نماز ادا کرنا ہماری اطمینان سے پڑھی سے انشاءاللہ 1000 درجہ بہتر۔ عقلی اعتبار سے تو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، کیا نقلی اعتبار سے بھی آپ کوئی دلیل مرمت فرمائیں گے؟ بالکل یہی بات نہیں، کوئی اس کی دلیل مطلب دلیل وہی کشتی والی ہے، کشتی سے اتر نہیں سکتے تھے لوگ، تو کہا کشتی میں پھر وہ نماز پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم۔ جمال بھائی، آپ کے سوال کا بہت ہی خوبصورت جواب مولانا نے آپ جیسے بہت سے بھائیوں کے لیے دیا جو دیار غیر کے اندر رہتے ہیں اور نمازوں کے اوقات ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے اس کو سنبھالنا، تو مولانا نے یہ فرمایا کہ آپ وقت سے پہلے تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، نہیں، اور وقت کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی بجائے اگر آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ہی بیٹھے بیٹھے اشارے کے ساتھ بے شک چند کلمات ہی ادا کریں، صرف فاتحہ کر کے سر کو جھکا دیں
اور پھر ایک آدھ دفعہ تسبیح آپ کر لیں اور اس طریقے سے سلام پھیر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ عمل گنا جائے گا۔ سنت اور نفل وغیرہ چھوڑ دیں، صرف فرض ہی اس طرح پڑھ لیں، انشاءاللہ خیر ہے۔ جب سفر ختم ہو پھر اطمینان سے نمازیں پڑھیں، جو نمازیں سفر کے بعد آئیں وہ اطمینان سے پڑھ لیں، یا تو اس کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں کہ اگلی نماز جب بھی آپ کو ملے اس کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں، تو یا مولانا نے ایک درمیانی شکل بتائی ہے کہ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے بھی اشارے کنائے کے ساتھ بھی نماز کی ادائیگی۔ مؤخر کرنا یا قضا کرنا جو ہے نا خطرے کی بات ہے، گناہ یہ ہے، نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے، وقت کے اندر اندر میرے بھائی جس طرح آپ تھوڑا بہت سارخام کر سکتے ہیں نا کر لیں، بے شک قبلہ رخ نہ ہو، سجدہ نہ کر سکیں، اشارہ ہی طرح کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے مولانا۔ ایک بھائی ہیں ہمارے حافظ نعمان صاحب امریکہ سے، آپ کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا رابطہ ہے، تو انہوں نے چند دن پہلے ایک سوال آپ سے پوچھا تھا کہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایسے ہوا کہ انہوں نے جمعہ نہ پڑھایا ہو اور اذان کے اندر ہی یہ بات کہہ دی ہو کہ الا صلوا فی الرحال؟ نہیں، جمعہ تو پڑھایا انہوں نے، مگر اس لیے کہ کیچڑ ہے، لوگ اس طرح اگر ان کو کہیں حی علی الصلاۃ یہ تو پابند ہو جائیں گے آنے کے لیے، تو مشکل میں پھنسیں۔ انہوں نے پھر جمعہ کی اذان میں مؤذن کو کہہ دیا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی بجائے نا الا صلوا فی الرحال یہ کہہ دو۔ تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ جو آپ نے کروایا کہ گھروں میں نماز پڑھ لو، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جو کائنات کے بہترین تھے رسول کریم علیہ السلام، انہوں نے کروایا، تو میں اگر حی علی الصلاۃ کہتا تو جمعہ ان پر فرض ہو جاتا، آنا پڑتا، اس مصیبت میں پڑتے، کیچڑ میں کیسے دلدل میں دھنستے آتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری سب کتاب میں، یعنی صحیح بخاری میں یہ روایت ہے۔ اچھا، تو ایسا بھی ہوا تھا کہ اس دن انہوں نے جمعہ اور عصر کی نماز کو ملا کے پڑھایا ہو؟ نہیں، یہ نہیں ذکر اس میں، آپ تو آئے تھے نا مسجد میں، تھوڑے سے بندے تھے، کے ساتھ پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ مولانا بھائی کا سوال یہ ہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے انہوں نے ہمیں سوال بھجوایا ہے اور آپ سے رہنمائی چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا سجدہ سہو صرف فرض نماز ہی میں کرنا چاہیے یا نوافل یا سنتوں کے اندر بھی اگر کوئی کمی بیشی ہوگی ہو تو اس میں سجدہ سہو کرنا چاہیے، یا اس کا تعلق صرف فرض نمازوں کے ساتھ ہی ہے؟ خیال تو یہ بھی امت میں موجود ہے، کئی علماء بڑے بڑے یہی کہتے ہیں کہ فرض نماز جو ہے نا اس کو سنوارنا چاہیے، اس میں کوئی خلل ہو جائے تو سجدہ صاحب کرنا چاہیے، نوافل کی کیا بات ہے، جس طرح پڑھے جائیں، مگر زیادہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان میں سجدہ صاحب کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے جتنے کیے ہیں ان کا تعلق تو فرضوں سے ہی ہے، اسی کا ذکر آیا، کوئی نفلوں سنتوں کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ یعنی آپ کیا فرماتے ہیں کہ سنتوں اور نوافل کے ساتھ بھی ہمیں سجدہ صاحب کرنا چاہیے، یا وہی جو موقف ہے کہ صرف اس کا تعلق فرض نماز کے ساتھ ہے آپ بھی اسی کے قائل ہیں؟ کوئی کر رہے تو اس کو ہم گناہ گار بھی نہیں کریں گے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو بھی نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہ اکثر ہے، فرضوں کی فکر کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مولانا آپ نے پردے کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا، دبئی سے ہمیں سوال آیا، اور ایک تو انہوں نے آپ کو بہت زیادہ سلام کہا اور پھر ساتھ آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی 2-3 باتیں کہی ہیں، تو ان کا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ محارم سے جو پردہ ہے نا وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری عورتیں ہمارے گھروں کے اندر اس طریقے سے وہ رہیں گی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں اسی طرح رہیں، یہ تو بات جو سمجھتا ہے اس کی درست نہیں سمجھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف جواز کی بات کہ اگر گھر میں کام کرتے وقت بازو ننگے ہو جائیں، پنڈلیاں ہو جائیں، گلا ننگا ہو، تو آخری حد یہ ہے کہ محرم عورتیں جو ہے نا وہ اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے ناف سے گھٹنوں تک ڈھانکیں، اس سے زیادہ کوئی حصہ ننگا ہو جائے کی ضرور سے، باقی اس کو عادت بنانا اور اسی طرح رہنا یہ تو بالکل وقار کے اور شرافت کے خلاف بات، اور ان کی ٹھیک ہے بات کہ اگر عادی ہو جائیں گے ایسا تو پھر باہر بھی بے پردگی شروع ہو جائے گی، یا گھر کے اندر ہی وہ بندہ کہتا ہے کہ ہم تو بڑے پریشان ہو جائیں گے کہ وہ نہیں دین پہ عمل بھی کر رہی ہیں اور ہمیں تنگ بھی کر رہی ہیں۔ اس کو روٹین نہیں بنانا کوئی عادت ہے، بس کام کاج میں اگر سر ننگا ہو گیا یا گردن وغیرہ اس طرح ہی، باقی تو آخری حد اس کی جو ہے ناف سے گھٹنے تک تو ضرور چھپا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا جی۔ مولانا ہمارے دوست ہیں یہاں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں ایک حدیث لائے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 12 امام ہوں گے اور وہ کلہم سید اور قریش ہوں گے، مگر شومی قسمت
کہ کئی لوگ ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ امام تو نہیں لگاتے جبکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک شافعی، امام ابن تیمیہ، امام مالک، یا کچھ اور لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ یہ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو حقیقی امام ہیں ان کے ساتھ امام کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ بھائی کا سوال یہ، بھائی کا سوال جو ہے نا کہ آپ نے فرمایا دین غالب رہے گا اور اسلام اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اس امت میں 12 امیر یا خلیفے نہ ہو جائیں۔ امام تو نہیں، وہاں تو لفظ ہے امیر کا اور خلیفے کا۔ تو اب جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ 12 امام ہیں، یہ جو اہل بیت میں سے بڑے نیک اور صالح لوگ ہیں، ان میں سے امیر صرف حضرت علی ہوئے ہیں، ان کو حکومت ملی ہے، حضرت حسن کچھ مہینوں کے لیے ہوئے، اور امام جو ہیں مہدی وہ ہوں گے، باقی امیر نہیں ہو سکے، وہ قابل جتنے جی چاہے، مگر وہ علم کے امام ہیں، عمراء اور حکام نہیں بن سکے۔ حدیث میں تعلق جو بات ہے وہ حکام کی، حاکم۔ اب اس کے 2 معنی ہے، تو اس بارے میں بہت علماء میں پریشانی کہ وہ 12 کیا ہیں، کس طرح ہوں گے، دفتر لکھ کر لوگ تھک گئے، کیونکہ اگر سارے گنتے ہیں تو اب تک سینکڑوں سے زیادہ ہو چکے ہیں، اگر نیک گنتے ہیں تو حضرت حسن کے بعد نیک مل، تو پھر کیا ہے اس کا پریشان۔ یہی وہ میرے بھائی کی بات شیعہ کہتے ہیں ہمارے جو ہیں ان کو یار تم میرے سنت بھی مانتے ہو، صالح نیک صالح ہیں مگر امیر نہیں بن سکے، حکومت نہیں ان کو ملی۔ تو کچھ لوگوں نے تو پھر کہا کہ لگاتار جتنے ہیں نا وہی ہیں، اس میں پھر یزید بھی آتا، یہ شیعہ حضرات پھر کہتے ہیں دیکھو تمہاری کتاب میں اس کو بھی شمار کیا۔ تو اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ اگر لگاتار ہی مراد ہے نا تو اس میں ان حکمرانوں کی تعریف نہیں کہ وہ اچھے ہوں گے یا بد ہوں گے، وہ دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ 30 سال کے بعد وہ ظالم حاکم ہیں۔ وہ صرف اسلام کے غلبے کی بات ہے کہ 12 حکمران ہونے تک نا ان کا رعب رہے گا، باقی کفار ان سے مرعوب ہوں گے۔ اور واقعی عمومیہ نے جب خود ہی اپنے خلیفے کے خلاف بغاوت کر کے قتل کر دیا اس کو، ان کا پھر رعب جاتا رہا، 2 حکومتیں بن گئی، اسپین میں الگ ہو گئی، عباسیوں کے الگ۔ تو اگر لگاتار مانے تو پھر خلیفے نیک بد نہیں، وہ بد بھی ہو سکتے ہیں، مگر وہ پیریڈ بتایا گیا کہ 12 حکمرانوں تک میں اسلام کا رعب رہے گا۔ اسی طرح یا پھر جو امام ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے کہا کہ 12 ہوں گے مگر ان میں لگاتار ہونا شرط نہیں، وہ قیامت تک ہوں گے، کچھ ہو گئے عمر بن عبدالعزیز، کچھ پھر امام مہدی سے پہلے، آخری قیامت تک ہوں، قیامت تک۔ یہ 2 تشریح ٹھیک، یعنی اس میں تسلسل والی بات نہیں ہے، صرف یہ کہ کوانٹٹی پوری ہوگی، 12 ہو جائیں قیامت تک نیک۔ اچھا، امامت کا درست مفہوم کیا ہے مولانا آپ کی نظر میں؟ امامت جیسے آدمی کو لوگ اپنا لیڈر مانے، پیشہ مانے، اگر علم میں مانے تو علم کا امام ہے، نماز میں کھڑا کر رہے ہیں اگر اس کی اقتدا میں نماز پڑھیں وہ امام صلاۃ ہے، اگر حکومت اس کو دے دی جائے تو امامت کبریٰ ہے اس کی۔ ٹھیک، مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کسی کو مطلب نیک صالح انسان کو اپنا بڑا بنا لیا جائے، یا دینی اعتبار سے کسی کو اپنا پیشوا سمجھ لیا جائے؟ برے کو بھی جیسے بنائے، قرآن کہتا نا کہ وہ فرعون کے ائمہ تھے، وہ دوزخ کی طرف بلاتے تھے، برے بھی امام ہیں، نیک بھی ہے، جو بھی کسی قوم اور امت کا پیشوا بنا ہوا ہے جس کے وہ پیچھے چل رہے ہیں، نیک ہے تو ان کی اچھی قسمت ہے، بد ہے تو بھگتتے پھریں گے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی شاگرد کو یا مرید کو بچانے کے لیے اعتکاف سے باہر آ گئے تھے اور باہر نکل کے رو بھی پڑے تھے؟ نہیں، یہ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج لکھا ہوا کہ ایک شخص آیا، یہ اعتکاف میں تھے تو اس کے ساتھ ہی اٹھ کر چلے گئے، تو کسی نے یاد دلایا کہ آپ تو اعتکاف میں، میں 30 دن مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے بہتر ہے کسی حاجت مند کے ساتھ جاؤں اور اس کا وہ کام کرا دوں۔ ٹھیک ہے مولانا، ہمارے بھائی ہیں آدم قریشی، یو کے میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ، وہ آپ سے پہلے بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک سوال ان کا پچھلے دنوں آیا بھی تھا جس کا آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدم کو پیدا کیا تھا یا نسل آدم کو ہی پیدا کیا تھا جو اتنی مخلوقات دنیا کے اندر پائی جاتی ہے؟ انہوں نے ایک جی آدم ایک کیا، وہ آپ نے وضاحت فرما دی تھی 3 ہفتے پہلے۔ تو آج ان کا ایک اور ای میل کے ذریعے سوال ہمیں موصول ہوا ہے اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان، اس کی ایک تھوڑی سی تفصیل بتا دیں۔
کہ یہ کس اعتبار سے ہم 7 زمینیں شمار کریں گے اور کیسے ہم 7 آسمان شمار کریں گے؟ کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے یا آسمان سے ہمیں رزق آتا ہے، تو پھر ہمیں کچھ تفصیلات تھوڑی سی آپ اس کی جو گنجلک سی ہے وہ بتانی پڑے گی کہ کس آسمان سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کون سے آسمان پہ ہیں؟ اللہ کا تو کیا ہم بتائیں، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، بس یہی ہے کہ وہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ باقی 7 آسمان تو قرآن میں بہت مرتبہ آیا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ زمین ایک ہی صورت ہے جس میں اشارہ کیا کہ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور انہیں کی طرح زمینوں میں سے ہی بنایا۔ حدیث پاک میں 7 آسمان 7 زمینوں کا بہت ذکر ہے، واضح بیان کے قرآن میں 7 آسمانوں کا بار بار ذکر ہے، زمین کا ایک ہی دفعہ ہے، ہاں زمین کا ایک ہی سورہ طلاق کے طلاق کے جزاکم اللہ۔ حدیث پاک میں بہت ہے، اسی لیے کہا نا کہ جو ایک برشت پر کسی کی زمین زبردستی چھین لے غاصبانہ، تو 7 زمینوں تک پھر ہونا اللہ تعالیٰ وہ ٹکڑا بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا اور جہنم میں پھر وہ اس کو لے کر بھونتا رہے گا۔ اس 7 کیا آسمانوں 7 آسمان؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت فرمائیں۔ نہیں وضاحت کچھ نہیں، بس ہمیں نا مہمیز دی ہے، بس ذرا ایڑی لگائی ہے کہ آگے سے آگے چلو، زمین اور بھی آسمان اور بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے مولانا، اسی رنگ و بو میں الجھ کر نہ رہ جاؤ۔ انگریزی میں انہوں نے لکھا ہے کہ ویئر از دا لوکیشن آف جوج ماجوج اینڈ دجال، یعنی جوج ماجوج کہاں پائے جاتے ہیں، اور دجال کے بارے میں بھی تھوڑی سی انہوں نے آپ سے رہنمائی اور وضاحت چاہی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں تو ہم اپنے بھائی سے کچھ تعاون کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جیسے لوگوں کے تصور میں نے کہ وہ بارشتی اتنا ان کا قد ہے، کان اتنا لمبا ہے کہ نیچے بچھا لیتے ہیں کہ اوپر لے لیتے ہیں، اور ان کی ایک اور جو ہے نا وہ 1000 بچہ جنتی ہے، اور یہ ہے، یہ سب افسانے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ یاجوج اور موجوج نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کے 2 بیٹے ہیں، پوتے ہیں نوح علیہ السلام کے، ان کی جو نسلیں ہیں نا وہ یاجوج ماجوج کی نسلیں، یہ نہ کوئی گالی ہے نہ کوئی برا لفظ ہے، یہ سارا وسط ایشیا جو ہے نا، تاشقند، بخارا، سمرقند، یہ ساری قومیں جتنی ہیں یہ انہی کی اولاد، یہ ایشیا جس کو یوکرائن، یہی ان کا علاقہ۔ ٹھیک ہے۔ انہی سے بچنے کے لیے لوگوں نے چاروں طرف سے نا پھر دیواریں بنائی ہوئی ہیں، کچھ گر گئی ہیں، کچھ اب بھی قائم میں فسادی تھے، جب بھی زیادہ تعداد میں ہو جاتے تھے پھر یورپ کی طرف چلے جاتے، ہندوستان کی طرف آ جاتے، یہ آریہ وغیرہ بھی انہی کی شاخیں تھیں، مگر دوسرے علاقوں میں جا کر کچھ مہذب بن جاتے تھے۔ یاجوج ماجوج تو یہی قیامت سے پہلے نا ان کا بڑا فتنہ ہوگا، دوبارہ اٹھیں گے، یہ کیا کریں گے پھر؟ تباہی مچائیں گے۔ جیسے اب سوشلزم لوگوں نے بہتا 70-80 سال ہے، اسی طرح کے فتنے پھر کھڑے کریں، علاقہ فتنوں کا، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس خوبصورت پروگرام میں جوابات دینے کے لیے حسب معمول تشریف فرما ہوتے ہیں ملک کی معروف علمی شخصیت، وحدت امت کے داعی محترم مولانا محمد اسحاق مدد العالی۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام فتاوی آن لائن ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001177777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور آپ تحریری فتویٰ کے حصول کے سلسلہ میں بھی ہمارے ادارہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور اس کا تحریری جواب بھی آپ کو دیا جاتا ہے۔ مولانا یہ بات آپ نے بتا دی کہ یوج ماجوج جو ہے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، یا اس سے پہلے ان کا جو قصد ہے نا خروج، خروج سے لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ وہ پنجرے میں باندھے وہاں سے نکلیں۔ خروج کا معنی نکلنا بھی ہے، شورش بھی ہے۔ جب لوگ باغی ہو جاتے ہیں حکومت کے خلاف تو اسے خروج ہی کہتے ہیں نا، کہ نکل آئے بازاروں میں آ گئے اور انہیں ہنگامے برپا کر دیے۔ فتنہ خروج یاجوج و ماجوج ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس سلسلہ میں نے ایک کتاب مجھے یاد آ رہی ہے، آپ بھی شاید اسی کی نشاندہی فرمائیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، پیاری کتاب، وہ اصل میں ان کی تفسیر کا حصہ، اصحاب الکہف، الگ کتاب نہیں ہے، ماجوج ذوالقرنین، ان سب پر انہوں نے قصہ خضر اور موسیٰ
ٹھیک وہ ہے، تفسیر کا یعنی حصہ چلیں، مولانا بھی ایک کتاب ہے آدم قریشی صاحب کو بتاتے چلیں اور دیگر دو احباب نہیں، ہمارا نہیں۔ پروگرام سن رہے ہیں کہ پاکستان کے ایک معروف اشاعتی ادارے طارق اکیڈمی نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو یاجوج ماجوج کے متعلق بہت مفصل اور بہت ہی زیادہ خوبصورت اور مستند کتاب ہے، طارق اکیڈمی فیصل آباد نے اسے شائع کیا ہے۔ مولانا اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے ذہن کے اندر آنے والے بے شمار اشکالات جو ہیں الحمدللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ اور آپ کے حوالوں سے انہوں نے ثابت جی کیا، ٹھیک ہے، بہت اچھا بتایا۔ جی ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے مولانا، کیا یزید کے کہنے سے امام حسن مجتبیٰ کی بیوی جودہ بن اشعث نے آپ کو زہر دیا تھا؟ جادہ نے انہوں نے پیش لکھ کے ڈالا ہے، جی پتہ نہیں کیا ہے۔ جادہ بنت اشعث نے آپ کو زہر دیا تھا تاکہ بعد میں تم سے شادی کر لوں گا، لیکن اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ وہ مکر گیا۔ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ اور جب ان کی قے آئی تو ان کے جگر کے ٹکڑے ان کے منہ کے راستے قے کی شکل کے اندر باہر نکلے تھے؟ یہ تو مسلمہ بات ہے کہ امام حسن علیہ السلام زہر سے ہی شہید ہوئے، یہ تو سب محدثین اور رخین نے لکھا، مگر زہر کس نے دیا، کس کے کہنے پر ایسی سازشیں جو ہیں ان کے بارے میں کو پتہ چلتا ہے، کوئی ثبوت چھوڑتا ہے، اندازے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ عون المعبود جو ہے شرح ابو داؤد، اس میں مولانا شمس الحق عظیم آبادی نے تو یہی لکھا کہ یزید بن معاویہ کے اشارہ پڑھی نا، اس جادہ نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کتابوں میں زیادہ لوگ یہی دیا جو لکھتے ہیں، ابن حجر بھی کہ 3 بار دیا، آخری مرتبہ پھر بہت زیادہ تھے، جس سے جگر کے ٹکڑے ٹوٹی آ کر پھر آدمی گر گئے۔ یہ آدم قریشی امام صاحب، حسین علیہ السلام نے بہت پوچھا کہ بھائی کس پر شبہ ہوا، انہوں نے کہا کیا کرو گے، اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اگر وہی ہے جو میرا خیال ہے، میں نے اللہ پر معاملہ چھوڑا، وہ بہترین کام دینے والا، اور اگر نہیں تو کیوں خام خواہ لوگوں کو قتل کرنا؟ بس ٹھیک ہے، یہ آدم قریشی صاحب کا تیسرا سوال ہے جو یو کے سے ہمیں جو میل کے ذریعے ملا ہے، واٹ از دا اسٹیٹس آف حدیث ان وچ اٹ از سیڈ علماء آف دس امہ آر ایکول ٹو پروفٹ آف بنی اسرائیل؟ یعنی وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ یعنی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہاں بالکل، الفاظ عربی میں یہ پڑھے جاتے ہیں۔ جی بالکل، اس کا یہ پوچھا ہے کہ وہ حدیث کس پائے کی ہے اور اس کی تھوڑی وضاحت بھی فرما دیں۔ آدم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، پایا اس کا کچھ نہیں، ایک تو ہوتا نا چلو کچھ کمزور ہو، نہیں کمزور بھی نہیں، یہ باطل اللہ صلی اللہ بالکل گھڑی ہوئی، اور کوئی اس کے گھڑنے والے کا بھی پتہ نہیں، کوئی سر پیر ہی نہیں۔ یہ جسٹس منیر کی جب عدالت جسٹس کیانی کی قادیانیوں کے خلاف چل رہا تھا معاملہ، تو انہوں نے بھی یہ حدیث پیش کی تھی اچھا، کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح اس امت کے عالم ہے، اس لیے مرزا صاحب یار اگر نبی بن گئے پھر کیا مولوی نبیوں کے برابر ہیں؟ تو پھر علماء نے اس وقت آنکھیں کھولی اور کہا اس کی کوئی سند پیش کرو، جعلی سچی کوئی دکھاؤ، کون بیان کرنے؟ کچھ نہ نکلا۔ وعلیکم السلام، بالکل یہ بناوٹی۔ علامہ البانی صاحب نے یہی لکھا کہ قادیانیوں کی دلیلیں ایسی ہیں سلسلہ تو حدیث ضعیفہ، ٹھیک ہے، بالکل یہ بے بنیاد بات۔ چلیں آدم قریشی صاحب، مولانا نے آپ کے سوال کے جواب کے آپ کا جو سوال تھا کہ جس میں امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو مولانا نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ بالکل بے بنیاد، اس کو حدیث ہی نہیں کہا جا سکتا، کچھ نہیں کہنا، یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ چلیں مولانا، یہ دیار غیر کے اندر رہنے والوں کے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ہمارے علماء اس کے بارے میں بہت ہی دو ٹوک قسم کی بات نہیں کرتے، تو بھائی نے پھر ہم سے یہ پوچھا ہے کہ ہم ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں کہ آپ کی طرح آزادی کے ساتھ 5 وقت ان کے خاص اوقات پر ہم نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے، تو کیا ہم مستقل بنیادوں پر جب تک یہاں رہتے ہیں تو کیا ہم یہاں اپنی نماز جو ہے ظہر اثر ملا کے یا مغرب عشاء ملا کے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر الگ الگ پڑھنا ممکن نہیں، کوشش تو یہی کرنی چاہیے نا کہ الگ الگ پڑھا جائے، جو ان کے اوقات ہیں ان پر ادا کی جائیں، بے شک سنت نفل وطر وغیرہ چھوڑ دیں، صرف فرضی وقت پر پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر مجبوراً جمع کر لیں۔ مطلب اگر آپ ان کو جمع کرنے کی آزادی یا اجازت نہیں دیں گے تو وہ نماز چھوڑ دیں گے مولانا؟ نہیں، نماز وقت پر تو پڑھ نہیں سکتے، نماز نہیں چھوڑنی، جس طرح پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس طرح ہی پڑھیں، اچھا چھوڑیں نا نماز کا ترک کچھ۔ یعنی مولانا نے فرمایا کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے، اگر فرض محال آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ملتی یا آپ کا ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا تو آپ وقت ضرورت 2 نمازیں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔
نماز کو جمع کرنے کی ایک شکل ایسی ہے جس پر ساری امت متفق ہے، وہ مشکل بھی کر لینا کوئی بات نہیں، پھر حنفی بھی راضی ہیں سارے، وہ جمع سوری کہ دیکھنے میں جمع ہے۔ مائک لا کے نا ادھروں ادھر لا کے گل پوری ہو جائے، گل پوری کراؤ۔ ایک منٹ اٹھی لائٹ چلانا یار موبائل کی بولے ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ میں کٹنا توں کیوں کہندے ہاں سارے دوست جی او نماز کٹو نا تو بعد میں تشریف لائٹ تو رکھਣਗੇ ہوں ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੂਫੀ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵਾਸੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਦੁਆ ਫਰਮਾਉਣੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾय ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ اللہ اجر دے قبول فرمائے برکت ایسی کر لو گل ہاں جی کرنے لگے مہربانی کر یار پانچ چھ بج گئے اور تو کٹ لے نا چلو مولانا پوری کر لو ہاں جی نمازیں جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک جمع حقیقی ہے کہ سچ میں جمع کرنا، کہ زور کا وقت ہے اس وقت کی اثر پڑ جائے، یا اثر کا وقت ہے زور کو لیٹ کر کے اس وقت پڑا جائے۔ اس میں تو کچھ جھگڑا ہے، یہ جائز ہے یعنی کچھ کہتے ہیں جائز ہے اگر آسنا مراد، مگر دوسری صورت جو ہے نا جمع سوری صورت سے نکلا کے دیکھنے میں وہ ہے کہ کٹھی پڑی، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنے وقت تک پڑی۔ اس کے لیے بڑی اکڑ کی ضرورت میں اب تو خیر گھڑیاں کہ دیکھے زور کا آخری وقت کیا ہے، اس وقت 4 رکعتیں پڑھ لے، ادھر اس کا سلام پھیرے، اس کے بعد اسی وقت اثر پڑھ لے، اثر کا وقت بھی شروع ہو گیا، زور کا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ پھر نہیں کوئی گناہ، ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ زور کو اس کے آخر وقت میں پڑھنا اور اثر کو اثر کو اس کے اول وقت میں پڑھنا، دونوں نمازوں کو درمیان میں لے آنا، اس پر اگر حنفی حضرات بھی راضی ہیں کہ نہیں یہ کوئی جمع نہیں ہے، دیکھنے میں جمع ہے، اپنے اپنے وقت پر اس نے نماز پڑھی، یہ میرے بھائی اگر کر لینا تو ذرا اختلاف سے نکل جائے۔ جی جزاکم اللہ مغرب کا بھی ہے کہ مغرب کو ذرا لیٹ کریں، عشاء کو ذرا پہلے پڑھیں، 45 منٹ یا 50 منٹ بعد نا سورج غروب ہونے کے دونوں کو اکٹھا کر لیں۔ جزاکم اللہ واسن الجزا۔ اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں وحدت امت کے داعی مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ العلی کے، جو فتاوی آن لائن میں آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرمت فرما رہے تھے۔ آپ بھی گھر بیٹھے دینی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08000 1177 اس کے ساتھ ہی محترم مولانا محمد اسحاق مدظ العلی اور پروگرام کے میزبان میاں طاہر اور ہمارے میڈیا مینیجر شفیق الرحمان مغل کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خیر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کے پسندیدہ پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک کی معروف علمی شخصیت محترم مولانا محمد اسحاق مدظ العلی۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار انہی اوقات میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08000 1177۔ جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، ہم ان سے اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو ایک بھائی کا پہلا سوال یہ ہے کہ میں کبھی ظہر یا عصر کی نماز کے اندر 2 رکعتوں کے بعد مسجد کے اندر پہنچتا ہوں اور امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، تو میری 2 رکعتیں جو پہلی ہوتی ہیں وہ میں بعد میں ادا کرتا ہوں، تو کیا ان رکعتوں میں میری بات 1-2 نمبر اس کو اب تیسری چوتھی جو ہے نا وہ صرف ہم یہی پڑھے اور کچھ تیسرا گروہ درمیان میں آ گیا کہ بعد میں اٹھ کر جو پڑھے وہ پڑھنے کے لحاظ سے پہلی سمجھے، یعنی سبحان اللہ الحمد جو ہمیں پڑھے وہ یہی سمجھ کے پڑھے میری یہ پہلی ہے، مگر اتحیات کے لحاظ سے آخری۔
مگر اس مسئلے کو اتنے رکھنے کا کہ کوئی بات نہ لیا نہیں ہے وہ مانو درمیان والی بات ٹھیک تھی جو آپ نے فرمائی ہے کہ جہاں سے اللہ اکبر کا وہ اس کی نمبر ہے آگے 2 3 4 سیدھا چلتا جائے پریشان ہونے کی جزاکم اللہ واسن الجزا. بات واضح ہوگی کہ اگر کسی بھائی کی ظہر یا عصر کی 2 رکعتیں رہ گئی ہوں اور تیسری اور چوتھی کے اندر آ کے شامل ہوا ہو تو یہی سمجھے کہ جس میں شامل ہوا ہے وہ اس کی پہلی ہے. امام کی بے شک تیسری یا چوتھی یا دوسری ہو آپ کی پہلی ہوگی. یہی بات آپ نے فرمائی نا. جزاکم اللہ واسن الجزا. کینیڈا سے مسز جمال عظیم نے ہم سے پوچھا ہے جی کہ ایام حیض کے اندر کیا عورت قرآن کریم کھول کر اس کی تلاوت کر سکتی ہے ہاتھ میں پکڑ کے؟ نہیں ہاتھ میں پکڑ کر نہیں تلاوت کر زبانی کو یاد ہو نا. میں قرآن کریم کی کوئی سورہ مبارکہ کی تلاوت کروں گا زور اثر کی نماز میں آ کر شامل ہوتے ہیں 2 رکعتیں گزر جاتی ہیں 2 انہیں ملتی ہیں ہاں جی اور 2 ان کے بعد اٹھ کر پڑھتے ہیں. جی بالکل یہ جس طرح بھی پڑھ لیں نا پچھڑی رکھتے ہیں ٹھیک ہی جی. مطلب میں اگر سوچتے ہیں پڑھ لیں تب بھی ٹھیک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہی خیال ہے کہ پہلی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں بعد میں اٹھ کر بالکل اسی طرح پڑھیں جس طرح پہلی رکعتیں پڑھنے کی ہیں جو چھوٹی ہیں. ہاں پہلی میں اٹھ کر سبحانک اللہ الحمد شریف سورت پھر سجدے کر کے اٹھ جائے دوسری میں الحمد شریف اور سورت پڑھ کے یعنی ترتیب جو جس طرح پہلے پڑھنی تھی نا جب شروع میں ہوتا وہ اصل ترتیب وہ قضا ہو گئی. بعد والی اس نے اب پہلے پڑھ لی ہیں پہلی اس کی رہ گئی وہ بعد میں پڑھی. دوسرے لوگ کہتے نہیں یہ بات کوئی نہیں یہ اسی میں بات نہیں ہو سکتی جہاں سے اس نے آ کر اللہ اکبر کرا. اگر وہ تکبیر تحریمہ نہیں تو اس کی نماز ہی نہیں شروع ہوئی اور اگر تکبیر تحریمہ تو وہ آدمی اس لیے اس کی پہلی رکھتے ہیں وہی ہیں جو آپ کی خالص نے پڑھ اس میں کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا. یہ اس سے ان اسلامی ناموں کی بے حرمتی نہیں ہوتی تو اگر آدمی اس کی بجائے ایم ایس لکھ لے محمد صدیق اور ابو بکر کی جگہ اے زیڈ بنا دے کہ ابو بکر ذوالفقار وغیرہ تو کیا ہے زیادہ بہتر نہیں کر لے ایسے جتنا ہو سکے یعنی اے ڈی اللہ دیتا بنا لے بجائے اللہ دیتا بچنا چاہیے نیک خیال آتا اس کا. لیکن اس سے مولانا مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کسی ادارے کے اندر جاتے ہیں تو آپ اپنا نام کہتے ہیں کہ میرا نام اے ڈی ہے تو اس کے شناختی کارڈ کے اوپر اللہ دیتا لکھا ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی امانت ان کے پاس ہے تو آپ کو قطع نہیں دیں گے خاص طور پر بینک والے تو اگر آپ نے مخفف رکھا ہوا ہے. ہاں اپنا شناختی کارڈ یا آپ اپنا وزٹنگ کارڈ ان کو دیں گے تو آپ کی بات سنیں گے اور آپ کا کام بھی کریں گے اور جو آپ کی امانت ہوگی آپ کے حوالے بھی کریں گے. بینک وغیرہ کے لیے دستاویز تو ہمارے شناختی کارڈ ہے نا وہ دکھائے گا اگر اسے یہ نام بھی پورا بتائی یہ دوسرا ہے نا کہ جو زمین پر پھینک دیے جاتے ہیں ان کی بات کی پر یہ ٹھیک ہے. جزاکم اللہ واسن الجزا. ہمارے دوست یہاں تشریف فرما ہے انہوں نے بہت ہی اچھا ایک سوال پوچھا ہے کہ میں گردے کا مریض ہوں اور گرمیوں میں روزے آئے تھے تو پانی بہت زیادہ پیا جاتا ہے اور میری استطاعت نہیں تھی کہ میں روزہ رکھ سکوں تو آپ یعنی قرآن کریم ہاتھ کے اندر نہیں پکڑا جاتا. چلیں اگر ہاتھ پہ مولانا کوئی دستانے وغیرہ چڑھائے ہوئے ہوں یا کچھ ایسا کوئی بچہ ساتھ بیٹھا ہو تو اس کو بندہ کہتا ہے کہ بیٹا صفحہ پلٹ دینا تو میں پڑھتے ہیں اگر پکڑا ہوا صفحے اٹھتا یہ دیکھ لے کر پڑھتی تھی. اچھا چلیے وہ جو مطلب کسی چیز حائل درمیان کے اندر ہو کپڑا ہو یا دستانے ہو یا کوئی اور چیز اس سے ورق الٹنا حیض والی عورت کے لیے جائز ہے؟ وحیدہ مانا ہی ہے اتنی مصیبت کرنے کی کیا ضرورت ہے اور ذکر بہت ہیں وہ کرتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ درود وغیرہ وہ پڑھے. ان ایام کے اندر عورتیں احادیث کی اور سیرہ مبارکہ کی اسلامی تعلیمات کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں وہ سب پڑھ سکتی. ٹھیک جزاکم اللہ واسن الجزا. اب بات واضح ہوگی کہ ان ایام کے اندر عورت قرآن کریم کی زبانی تلاوت کر سکتی ہے لیکن قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ٹھیک جائز نہیں. تو سوال ہے کہ ہمارے پاس ہمارا ایک دوست کاروبار کرتا ہے اور اس کا نام عبداللہ فاطمہ حسن حسین علی عمر ابو بکر عثمان صدیق وغیرہ کے نام سے اس کا نام شروع ہوتا ہے. تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ وزٹنگ کارڈ بناتا ہے تو جب اس کا وقت یا ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو ہم ان چیزوں کو زمین پہ پھینک دیتے ہیں